السلام علیکم جی. بڑی زبردست سیاست چل رہی ہے. اصل میں سیاست دو طرف چل رہی ہوتی ہے, ایک اندر اور ایک باہر. جو باہر کی سیاست ہے وہ تو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کسی نے استعفیٰ دے دیا, کسی نے استعفیٰ قبول کر لیا اور اس طریقے کی. اور دوسری سیاست یہ ہوتی ہے جو انٹرنل چل رہی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر زیادہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اپریل 2022 کے اندر عمران خان کی حکومت کو الٹ دیا جاتا ہے اور یہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک اختلاف شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے اور پی ایم ایل این کی سیاست کی واٹ لگتی ہے. اور جب وہ واٹ لگتی ہے تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور آہستہ آہستہ ویسا ہی ہوتا رہتا ہے. اور جو کارکن ہے وہ بدزن ہوتا ہے اور کافی حد تک معاملات جو انسان ہے وہ خراب ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال بنتی ہے, یعنی کہ یہ لاسٹ ویک کی میں بات کر رہا ہوں یا 2 ہفتوں کے اندر کہہ لیں کہ پنجاب اسمبلی سے پرویز الہی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہ رہے تھے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بظاہر جو سے تھی نا, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو نہیں لینے دینا چاہتی, اور وہ کوشش بھی کر رہی تھی. لیکن ہر چیز کے اندر نا پلان 1 2 3 4 5 6 بہت سارے پلانز ہوتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا کر لیں گے, گول اچیو کرنا ہوتا ہے. تو ہوا ایسا اتفاق سے کہ پی ایم ایل این کے اندر نا شدت کے ساتھ اختلاف موجود تھا, اور وہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این کا جو ایکٹیو گروپ تھا وہ اس بارے میں تھا کہ ہم نے اس کام کو ہونے نہیں دینا, ہم نے اسمبلی توڑنے نہیں دینی, اور ہم پلان اے کے اوپر ہی عمل کریں گے اور وقت کو پورا کریں گے اور ٹائم پر جو انسان الیکشن میں جائیں گے. جو ٹائم تھا مقررہ وہ یہ تھا کہ تقریباً اپریل اور مئی کے اندر 2024 کے اندر الیکشن کو لے کر جائیں گے. اس لیے کہ جتنے سٹیپس لیے ہیں اس میں ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے سسٹم کو چلا رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے چلنے دیا جائے اور ٹائم پر الیکشن کروائے جائیں. اب ہوا کیا, جب اعتماد کا ووٹ لینے کا وقت آیا اس وقت میں کال آئی شہباز شریف صاحب کی, اور کہا کہ آپ واک آؤٹ کریں, اور یہ واک آؤٹ ہوا اور اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا. وہاں پر پی ایم ایل این میں شدید ترین اختلاف ہوا. اسی رات پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو میاں نواز شریف کی کالز آئیں, جس میں 3 کالز تو کنفرم آ جاتی ہیں کہ وہ رانا ثناء اللہ کو آئیں, اور کسی بھی طریقے سے معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا. اس وقت میں بہت انتشار کا وقت تھا. پی ایم ایل این کے اندر جو سی تھی نا کافی وہ رسا کشی شروع ہو چکی ہوئی تھی, اور لیکن میاں صاحب کے اوپر ٹرسٹ سب کا موجود ہے. لیکن جو یہاں پر تھے وہ شدت کے ساتھ آئے کہ یار یہ کیا, ہمیں ایک بات کو کہا گیا اور اس کے بعد اچانک سے آپ ایسا کام کرتے ہو اور یہ ہمیں سکی ہوتی ہے. تو اس کے بعد کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں, میاں صاحب نے رانا صاحب کو بلایا بھی, اور دیگر جو رابطے ہوئے وہ سخت ترین ہوئے. اور جو اب اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں. تو وہ سیٹ چھوڑنے پہ راضی نہیں تھے, تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ گارنٹی ہے جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا, جس طرح سے آپ کہیں گے وہ اس طرح سے ہو جائے گا. جو باقی ٹیم تھی انہوں نے یہ بات کہی, میں پردے میں رکھ کے بات کر رہا ہوں, سمجھ سب کو آ رہی ہے. باقی کی ٹیم نے یہ کہا کہ آپ نے جو کہا, ہم نے جو مل کر فیصلہ کیا اس کے بالکل الٹ کیا گیا, اور اس کے اندر جو رضامندی تھی وہ زرداری صاحب کی تھی اور اوپر والوں کی تھی, تو انکلز کی تھی اور آپ کے بھائی کی تھی. تو یہ جو سی ہے نا, اور ہماری سیاست کی واٹ لگ رہی ہے, ہم الیکشن جیت جائیں گے, یہ ایک خواب اور خیال رہ گیا اگر ہم اس طریقے سے چلے. تو یہ بات پھر بتا دی گئی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کہیں گے. ان میں سے 1 منٹ کی کوئی فرق آ گیا تب بھی میں جو ہے نا, آپ جو مرضی چاہے کر لیں, میں سیٹ چھوڑ دوں گا یا جو کچھ بھی ہوگا. یہ ایسا ہوا. لیکن سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب موقع ملے گا نا یہ وہی کریں گے جو ان کے اپنے اندر ہے. یہ بہت دفعہ کہہ چکے, یہ سب کچھ ہو چکا, تو تماشا نہیں لگنے دینا چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ اوپر سے جنسن آرڈر آیا کہ جی ٹھیک ہے یہ صورتحال ہو گئی ہے, اب آپ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے. یعنی کہ ایک ہوتی ہے, ایک لینگویج میں بولا جاتا ہے چین اینڈ کمانڈ توڑ دی گئی. یعنی کہ اب اوپر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہ اجازت ہے
کہ جیسے ہی جو ہماری طے شدہ پروگرام ہے اس سے ہٹ کے کچھ بھی ہوگا تو آپ نے اپنا کام شروع کر دینا ہے، یعنی کہ پھر جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، تماشا لگے گا تو لگے، ویسے ہی تماشا لگ گیا۔ تو اچھے سمجھدار ہیں، بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر میں اس کشتی سے اتروں گا تو پھر میں کون سی کشتی میں بیٹھوں گا، میری کشتی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ تو یہ پس پردہ ایک سٹوری ہوئی اور جو اس کی معلومات ملی۔ تو اب جو ہے نا پہلے 35 پھر 35 اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ 43 جو استعفے ہیں وہ لے لیے گئے، اور اس کا نوٹیفیکیشن شاید کہ جمعے کو ہو چکا ہوا تھا، یا کہ جو کچھ بھی ہے اسپیکر کی مرضی ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف ایک طرف نہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر، یہ پیپلز پارٹی کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ جس لمحے ہمیں یہ نظر آیا کہ ادھر انفلوئنس ہوا ہے تو آپ بھی فارغ ہیں، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے نا، جو کچھ کیا گیا ہے وہ آپ نے کیا۔ جو ہمارے فیصلے تھے، جو بات تھی وہ کچھ اور تھی، اور آپ مطلب بس صاحب کو، چھوٹے صاحب کو ساتھ لگا کے جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت زیادتی۔ تو وہ بھی بالکل سوتر ہوئے ہیں، ان کو کہا گیا 35 کر دو، انہوں نے 35 کر دیے، پھر کہا 35 کر دو، 35 کر دیے، اور ابھی یہ 35 کی بات ہی 43 ہو سکتے ہیں اور 35 ہو سکتے ہیں۔ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ 43 کا کہا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ فیصلے کے اندر کوئی رد و بدل کی گئی ہو، لیکن یہی تھا 35 35 اور 35، 105 کرنے تھے، 43 کر دیے، بہت اچھی رہی، کیونکہ 5 7 10 بھی ہوتے نا، انہوں نے شور تو ڈالنا تھا پھر۔ تو اچھی بات ہے، جب ایسا کام کر رہے ہیں تو کھل ڈل کے کریں۔ اچھا، یہ بات ہے کیا، یہ ایسی سیاست کی ضرورت کیا ہوئی؟ کیونکہ خان صاحب جو ہے نا، عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، میں سیاست نہیں کر رہا۔ جہاد اور سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو لفظ یہ ہے کہ یہ گالی کے مترادف ہے، جہاد کا نام لینا نا، کہ جہاد کو گالی دینے کے مترادف ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ جو چراکیاں اور یہ جو گند پھیلا رہے ہیں نا، اس کا جواب گند سے دیا جا سکتا ہے۔ پوری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی میں بات کر رہا ہوں، جو مین جو اصل پارٹی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا، اس کے اندر لات، جوتا، مکہ، ڈنڈا، پتھر، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ نہ دلیل چلتی ہے، نہ شواہد چلتی ہیں، نہ گواہ چلتے ہیں، کچھ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس وقت میں صرف آپ کا کسن جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، مطلب آپ کے ساتھ جو مرضی جتنی مرضی زیادتی کر لے، لیکن جب انصار عباسی آگے بتائے گا نا، تو وہ لانتی شخص وہ یہ بتائے گا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بھی تو یہ زیادتی کی نا، مطلب آپ کی ساری زندگی تباہ کر دی، پارٹی تباہ کر دی، ملک تباہ کر دیا ایک شخص نے۔ اچھا، وہ کبھی نہیں یہ کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ویسٹرن جو ہے انٹرسٹ کو واچ کر رہی تھی اور اس کے اوپر عمل پیرا تھی، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ وہ ہمیشہ گالی دے گا، سیاستدان کو دے گا، تو یہ اس کا کام ہے، وہ کرتا رہے گا۔ تو ان چیزوں کے اوپر راضی نامہ ہوا۔ اب دیکھیں یہ کتنا چلتا ہے، اور اگر یہ چلا تو کچھ دن کے اندر جو ہے نا یہ بات بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا عوام بھی یہی جانتی ہے، یوتھیا بھی یہی سننا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قصوروار ہے تو عمران خان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ اور بات بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، ناصر بٹ ہے اپنا میاں نواز شریف کے ساتھ آفس میں ہوتا ہے، 1 لاکھ پاؤنڈ کی پھکی دی، لوگوں نے کہا اچھا 3.25 کروڑ روپے دی پھکی دیتی۔ ایک عام آدمی کو سمجھ میں آیا نا کہ 3.25 کروڑ روپے کا اگلے نے جرمانہ وصول کیا، تو بات تو تھی نا۔ تو جو چاچو ہیں انہوں نے 1 پاؤنڈ لے لیا، جبکہ بنتے یہ تھے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ملینز آف پاؤنڈ لے سکتے تھے، جو سننے میں آتا ہے۔ تو لیتے نا تو ہر بندہ یہی سوچتا وہ 20 کروڑ روپے کا جرمانہ، تو یہ چاچو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بہت پیسے ہیں، سب کو دیں، بانٹیں، خیرات کریں۔ لیکن جب آپ ماحول کے مطابق چلیں گے نا، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ آپ ماحول کے مطابق کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں اور ناجائز ہیلپ کر رہے ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کہتے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ معاملات ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کے اوپر سب کا ٹرسٹ ہے، اور اگر یہ ہوئے تو جو اصل جو گارنٹرز ہیں نا وہ بھی ایکٹیو ہیں، وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اپنے راستے درست کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادروائز ڈیفالٹ تو نہیں ہونے دیں گے، لیکن آپ بھوکوں مریں گے۔ آپ کو ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے نا بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، اور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔
اگلا جو کام ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا. سعد رفیق نے ہلکا سا اشارہ کیا, اس کو سمجھ لیں. اوکے جی, اللہ حافظ.